السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، سچائی کا راستہ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھو تاکہ انسان لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انسان کو چاہیے وہ نظر انداز کرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ اپنے بندے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس طاعت رکھو کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ضرور ہو، یعنی تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے، اپنے اللہ سے دعا کرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں انسان کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو، پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ انسان تو خطا کار ہے، گناہ کار ہے، لیکن اس کی رحمت ہر وقت برستی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، وہ اگر توبہ سچے دل سے کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب غلطیاں کریں تو اللہ سے معافی طلب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت درود بھیجا کرو، اس لیے تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ویسے تو درود ابراہیم پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیم کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وضو اچھے سے کرے اور نماز پڑھے۔ وضو کے بغیر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وضو کرنا ہم پہ فرض ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ان کے حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اسے چاہیے بالکل اللہ کے سامنے گر گرا کے اپنی لیے دعا کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف اسے سب یاد ہے کہ تمہاری راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے مروا دے گا۔ بے شک ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد ہوتا ہے، ہم اگر رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سنتا ہے، اور ایک دن وہ اللہ پوری بھی کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کے وقت چیخو و پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ بے شک انسان پہ جب مشکل آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، بالکل اسے صبر کرنے کی عادت کرے تاکہ خدا اس مصیبت کو دور کرے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اگر اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی وہ وسیلہ بنا چکا ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے اور یوں کہنا شروع کر دے، میں نے تو دعا کی تھی لیکن میرے لیے وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں اگر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ایک صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک دعا ہماری رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے صحیح وقت پہ وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہی
ایک خدا ہی ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کے بھی راضی نہیں ہوتے۔ بے شک ایک خدا ہی تو ہوتا ہے جو اپنے بندوں کا احساس کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اور وہ ہم اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی رحمت ہم پہ برستی ہے، ہمارا وہ خیال کرتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔